الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں ریاض الصالحین کا درس آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ آج کا جو باب ہے، فتنہ فساد کے وقت کیا کریں؟ فتنہ اور فساد کا جب زمانہ ہو تو ایسے وقت میں ایک ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت لائے ہیں وہ یہ کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا اور کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ آیت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب فتنہ فساد کا وقت ہو تو آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف اپنا توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجحان، اپنے ایکٹیویٹیز، اپنی ساری چیزیں اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث اس باب میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس کے راوی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت سے فتوحات ان کے ذریعے ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار ہو، مخلوق سے بے نیاز ہو، یعنی لوگوں سے دور، اس کا محتاج نہ ہو، صرف اللہ کا محتاج ہو، لوگوں سے محتاج، لوگوں سے یہ سب چیزیں نہیں رکھتا ہو، والخفی، اور اپنا ہر کام چھپا کر کرتا ہو، دکھاوا، ریا، نمود، شان، شوکت، ہلا گلی، ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کرتا ہو خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کسی کو بتائے بغیر، جیسا کہ بعد حدیثوں میں آیا ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے نیکی کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسا خاموشی کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو باب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پرہیزگاری سب سے پہلے، کہ اپنے آپ کو ہر حرام چیز سے بچائے۔ فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ اصل حرام چیزوں کا فتنہ ہی، یا لوگوں کا فتنہ یہ کہ بیکار کی باتیں، بیکار کے سب چاڑی چغلی، غیبت، جھوٹ، کینہ، کپٹ، ان سب چیزوں سے بچے۔ مخلوق سے بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ ضروری بات ہے کہ آدمی کسی سے مدد لے گا کسی چیز میں تو پھر اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اسے دوستی کرنی پڑے گی، اس کے کاموں میں ساتھ دینا پڑے گا، تو لہذا وہ اس سے دور رہتا ہو۔ اور جو کچھ نیکی کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، گویا صرف اللہ کو دکھانا مقصود ہے، کسی اور کو بتانا مقصود نہ ہو، تو یہ چیز انسان کو فتنہ فساد کے دور میں ایسے زندگی گزارنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے جس کے سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری، یہ بھی بڑے مشہور راوی ہیں، بہت سی احادیث ان سے مروی ہے، بہت زبردست جو ہے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ، قال رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی سب سے افضل ہے؟ بہتر انسان کون ہے؟ افضل انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن مجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، ایسا ایمان والا جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے، جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے، کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں، ملک کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔
پھر اس کے بعد انہوں نے صحابی نے پوچھا ثم من، دوسرے کون ہیں؟ قال ثم رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ، دوسرا آدمی وہ ہے افضل جو فتنہ فساد کے دور میں پہاڑ کے کسی گھاٹی میں گوشہ نشی ہو کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ اب اس سے بہت سے لوگ بہت سی چیزیں مراد لے سکتے ہیں، لیکن اس سے صحیح بات یہ ہے کہ ایسے فتنے کے دور میں جب جینا مشکل ہو جائے، رہنا مشکل ہو جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، دین پر چلنا مشکل ہو جائے، تب کے لیے یہ بات ہے۔ جیسا کہ اصحاب کہف، وہ نوجوان جو جا کر غار کا پناہ لیے تھے، ایسی حالت ہو تو آج ایسی حالت نہیں ہے، لہذا جو لوگ اگر اس کا دوسرا مطلب نکالیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کے تعلق سے یہ بات آئی کہ اگر ایسے کوئی وقت آ جائیں تو ہمیں پہاڑوں میں، جنگلوں میں چھپ کر زندگی گزارنا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑنا ہے، ایمان کو گنوانا نہیں۔ اسی طریقے سے اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے یعنی اکثر، انہوں نے بکریاں ضرور چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے ان میں سے اکثر لوگوں نے بکریاں چرائی۔ تو صحابی جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نعم كنت أرى على قراريط لأهل مکہ، میں بھی چند دنوں تک قیرات کے بدلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قیرات یہ سکہ تھا اس زمانے کا، اس کے بدلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف نبی، بہت بڑی شخصیت، کتنا مقام اونچا بلند رتبہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر، لیکن روزی روٹی کے لیے انہوں نے معمولی سے معمولی کام کیا، لیکن حرام چیز کو اختیار نہیں کیا۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا، انبیاء کرام کو بکریاں چرانے کے لیے بچپن میں یہ جو کام لگایا گیا، اور خاص کر ان نبیوں کو جن کو سخت قوم کے سامنے جانا پڑا، جاہل، مرٹ، سخت لوگوں کے سامنے جانا پڑا، ایسے ہی نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب بکری چرانے میں بھی ایک فلسفہ ہے، ایک لاجک ہے، وہ یہ کہ بکری کمزور جانور لیکن بہت منہ زور بھی، بہت زیادہ شرارت کرنے والی۔ اب وہ شرارت بھی زیادہ اور کمزور بھی، لہذا آپ اسے مار بھی نہیں سکتے۔ بیل کو، بھینس کو، یا جانوروں کو، بڑے جانوروں کو تو مار سکتے ہیں، بکری کو مار بھی نہیں۔ زور سے مار دیتی ہے تو پیر ٹوٹ جائے یا سر پھوٹ جائے یا ہڈیاں ٹوٹ جائے، لہذا مار بھی نہیں سکتے اور اس کی مہجوری کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے دونوں۔ تو انبیاء کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ابھی سے آپ اپنے نفس کو کمزور کر لیجئے، کیونکہ کل کے دن ایک ایسی قوم کے سامنے جانے والے ہیں جو آپ کا انکار کرے گی، آپ کو جھٹلائے گی، آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے گی۔ تو ایسے وقت میں آپ کو ابھی سے صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیے، غصہ، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور صبر اختیار کیجئے۔ یہ بھی ایک بعض حضرات نے لکھا ہے۔ آئیے اسی میں اور ایک حدیث ہے کہ انسان کو ان فتنے کے زمانے میں کیسے رہنا چاہیے۔ اسی حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں، روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، یعنی آدمی ایک دم تیار، مستعد، ہمیشہ اللہ کی یاد اور اس کی فرما برداری کے لیے تیار رہے، اور جب بھی کوئی ایسی گھبراہٹ اور پریشانی کی آواز آئے تو وہ فوراً اس کو دفاع کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تیار رہے۔ ایک تو یہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے
جو تھوڑی سی بکریوں کو ایک ساتھ پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں کسی گھاٹی میں رہ کر نماز قائم کرے، اللہ کو یاد کرے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ یعنی دو قسم کے انسان۔ سب سے بہتر انسان حالات نارمل ہیں تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی ایمان کے پر قائم رکھے اور دوسروں کو قائم رہنے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ لیکن جب فتنہ فساد کا دور ہو، دین کی باتیں کہنا جان کے لالے پڑیں، یعنی جان کے دشمن ہو جانے کا ڈر ہو، تو ایسے وقت میں وہی مومن اگر کہیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز روزے کو قائم کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نارمل حالات میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے بہتر عبادت، فتنہ فساد کے دور میں ان سب چیزوں سے بچ کر اپنے ایمان کی فکر کرنا، یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا ایمان، سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ حالات کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں اور دوسرے بھی اس سے روایت میں دوسرے حضرات بھی شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہوں میں جائے گا۔ شہروں سے اس کا یہ نکل جانا اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت۔ اب سوال یہ کہ ساری حدیثوں میں بکریوں کا ہی ذکر کیوں ہے؟ تو سوال یہ کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کو رہنے کے لیے بھی زیادہ جگہ نہیں چاہیے، جس کو چرنے کے لیے بھی زیادہ چارہ نہیں چاہیے، اس کو پالنے میں بھی زیادہ جھنجھٹ، زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن بہترین غذا دیتی ہے دودھ، جو انسان کے جسم کی ساری ضرورتوں کو پوری کر دیتی ہے۔ دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھا ہے کہ ایک انسان کے جسم کو جتنے معدنیات چاہیے، جتنے وٹامنس چاہیے، سب اللہ تعالیٰ نے اس خالص دودھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پہ بھی قرآن میں ذکر کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پینے کی دعا جو سکھائیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ اس میں برکت نہ دے بلکہ اسی میں اضافہ فرما، کیونکہ آلریڈی اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی برکتیں رکھ دیا ہے کہ زدنا منہ، کہ اللہ تعالیٰ اسی میں اضافہ عطا فرما۔ تو اسی لیے بکریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اور یہ آسانی سے بھی مل جانے والی چیز ہے اور چھوٹے سے کم چارے میں بھی زندگی گزار لیتی ہے، یہ جو ہے بعض لوگوں کا خیال ہے، اور اسی لیے اس کو ساری حدیثوں میں بکریوں کا ذکر آیا ہے کہ اگر آدمی اپنے ایمان کو بچانا ہو تو یہ طریقہ بھی اختیار کرے، لیکن ایمان ضائع نہ کرے۔ تو ایک طرف سوچئے کہ ایمان قیمتی چیز ہے، کتنی قیمت ہے اس کی۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کی قیمت لگ سکتی ہے، ایمان کی قیمت نہیں۔ اور دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، ایمان ایک طرف، ایمان کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، دنیا میں کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔